جب بھی کربلا کا کوئی شہید پڑا جائے اور کوئی آئے نہ آئے، اس شہید کی ماں ضرور آتی ہے۔ شاید کافی حد تک میں بھائی ماجد جی مالک عباس کا رتبہ اگلے لفظ میں واضح کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں اور کوئی آئے یا نہ آئے، اس مجلس میں اس شہید کی ماں ضرور آتی ہے، اور کربلا کے 72 شہید میں ایک اکیلا مظلوم ہے میرا مالک عباس، جسے رونے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 مائیں آتی ہیں۔ شاید میں 2-4 بندوں کے یہاں تک بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 2 مائیں رونے آتی ہیں، اس لیے کوشش کیا کرو ہر شہید کو جتنا آپ کا دل کرے اتنا رو، کوشش کیا کرو ہر شہید سے دوہرا دگنا مالک عباس کو رویا کرو، تاکہ دونوں ماؤں کو لگے ہمیں پرساد دیا گیا ہے۔ باوضو کھڑا ہوں، یہ میز نہیں ہے، یہ قبر حسین کی شبیہ ہے، اس پہ ایک ہاتھ، یہ میرے سر پہ ذکر حسین کا قرآن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس سے آگے میرے پاس قسم کوئی نہیں یقین دلانے کے لیے۔ کربلا میں کم و بیش 9 لاکھ بندہ جو آیا ہوا تھا، تاریخ کہہ رہی ہے وہ حسین کے لیے نہیں عباس کے لیے آیا تھا۔ شہادت میں نے کبھی نہیں پڑھی سرکار کی ایام عزا کے علاوہ، بس تھوڑا سا دکھ سرکار کا پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا وہ 9 لاکھ حسین کے لیے نہیں آیا تھا۔ شہزاد جی یہ ڈھیر سارے بزرگ تشریف فرمائے جن کی داڑیاں سفید ہیں، ساری زندگی گزر گئی ان کے ذکر محمد و آل محمد سنتے سنتے، میری بات کی تائید کریں گے۔ حرامزادہ یزید نے کم از کم 36 ریاستوں کے حکمرانوں کو خط لکھا تھا، تمہارے علاقے میں جتنے کرائے کے قاتل، جتنے بدمعاش، جتنے مشہور زمانہ، جتنے بدکار قاتل ہیں، وہ سارے میرے پاس بھیجو، میں ایک لشکر بنا کے جنگ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میری جس سے لڑائی ہے اس کے بھائی کا نام عباس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہائے کرتے ہیں نا؟ میں بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں کہ اگر میں رو پڑا تو پھر مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ میری جس سے لڑائی ہے نا، 4-5 سال پہلے ایک لفظ مجھے یاد آ گیا، مالک کی قسم ہے، 4-5 سال پہلے ضلع ناروال میں محرم پڑھ رہا تھا، سرکار وفا پڑھتے پڑھتے شہزاد جی میں نے یہ لفظ کہا ہے، مجھے مولا کی قسم اگلے دن بانی نے کہا ہے، کل اسی لفظ میں ماتم کرتی ہوئی 6 مستورات بے ہوش ہو گئی ہیں، انہیں ایمبولنس میں ڈال کے ہاسپٹل لے گئے۔ میں نے کہا مسلمانوں نے علی کی بیٹی کے ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی ہیں۔ میں اس پہ یہ تو کہوں گا نہیں کہ جو شیعہ ہے وہ ہائے کرے، جو شیعہ بیٹھے ہو چلو اپنا مولا سمجھ کے اس کی بیٹی کے دکھ میں ہائے کر لو، جو اہل سنت اگر کوئی آیا ہوا ہے اپنا چوتھا خلیفہ سمجھ کے اس کی بیٹی کے دکھ میں ہائے کر لینا، لیکن کرنا ضرور۔ میں نے کہا مسلمانوں نے، اللہ کرے مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، علی کی بیٹی کے ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی ہیں جنہوں نے ساری زندگی لالا جی یا اللہ کا قرآن اٹھایا ہے یا عباس اٹھایا ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، اللہ کرے جنہوں نے اس بات پہ ہائے کی ہے کبھی اپنی کسی تکلیف میں ہائے نہ کرو، ساری زندگی عباس یا قرآن اٹھانے والے ہاتھوں میں۔ کتنی مظلومیت ہے میرے مالک عباس کی، کہاں سے پڑھوں؟ جو بندے کربلا گئے ہو زحمت نہ سمجھو تو ایک لمحے کے لیے ہاتھ کھڑا کرو، آپ کی مجھے تائید چاہیے۔ جو نہیں گئے اس حقیقت کو اگر آپ جانتے ہیں تو ہائی کیجئے گا، نہیں جانتے تو مجھ پہ یقین کر لیجئے گا۔ تاریخ کہہ رہی ہے 2 لشکر تھے کربلا کے میدان میں، لشکر حسین من پڑھاؤ تھوڑا جنال، لشکر یزید، ایک طرف 72 ایک طرف 9 لاکھ۔ تاریخ کہہ رہی ہے دونوں لشکروں میں جو شخصیت سیدزادہ سب سے دراز قد تھی نا، اس کا نام تھا عباس۔ اگر آنکھوں میں آپ کے کربلا کی زیارت اترے تو ہائے ایسے کرنا، مجھے پتہ چلے بے کو غازی بادشاہ دا ظاہر ہائے پہ کرتا ہے، جو سب سے دراز قد تھی۔ آؤ میں آپ کو سرکار وفا کا قد بتاؤں کتنا۔ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے سرکار وفا کا قد حلیہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اتنا دراز قد جوان تھا میرا مالک عباس، نوید شاہ جی جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا نا تو پاؤں کے انگوٹھے زمین پہ لکیر کھینچتے جاتے تھے۔ توجہ ایک باری پھر کرو، گھوڑے پہ بیٹھتا تھا میرا مالک تو حضور پاؤں کے انگوٹھے زمین پہ خط کھینچتے جاتے تھے۔ جب سرکار رکابوں میں پاؤں رکھتے تھے
घुटने घोड़े के कानों से टकराते थे। मैं मर जावा अगर मैं लाहौर आले तो रुआन वास्ते गलत गल करनी पवे, इससे आगे मैं अपने आप को कुछ कर नहीं सकता। इतना दराज कद जवान था। जाओ करबला जाके देखो, सबसे छोटी कब्र है अब्बास की। और मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं। जिसने इस बात पे, गाजी के इस दुख पे हाय नहीं की ना, उसे मैं कह रहा हूं तू आज के बाद अली की बेटी के बुरके पे बिल्कुल ना रोना। ये मैंने अली की बेटी की चादर का दुख पड़ा है। सबसे छोटी कब्र है करबला में मेरे मालिक अब्बास की। एक शेर है इंडिया के किसी शायर का नाम नहीं मुझे आता, शेर सुनाऊं? आए मैं कुर्बान हो जाऊं, मैंने शायर लब जाए, मैं 1000 शेर दे के एक शेर लल्ला। वो फरमाते हैं, आज तक उम्मुल बनी ये सोच के रोती रही, असगरे मासूम से छोटी है कब्र अब्बास की। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान हो जाऊं। ये जो हाय कर रहे हैं यकीनन सैयद इन्हें पता है कि मेरा मालिक अब्बास अली की बेटियों का कितना बड़ा नुकसान हुआ। इंडिया के एक आलिम दीन है अल्लामा ताहिर जरवली, उन्होंने फरमाया है सरकार वफा की कब्र का हुजम, साइज सरकार की, ये जो ऊपर है ना जिसकी ज़ियारत करते हैं, ये असली कब्र नहीं है, असली कब्र नीचे है जिसका आज भी पानी तवाफ कर रहा है। वो फरमाते कल किताब जितनी ये किताब है ना, एक बहुत बड़ी किताब है जी। बंदे सैयद कहते हैं फलां जाकिर यार बड़ा ही सख्त पड़ गया है, मसाइब सख्त था तो मेरा मालिक सज्जाद खून रोता था, नरम होता तो मेरा खून मौला खून न रोता, नरम होता तो मेरा 12वां बादशाह 1200 साल से पर्दे में खून न रो रहा होता। मसाइब सख्त है तो ही मेरा मौला रोया है। खसाइसुल अब्बासिया वाले ने एक हकीकत लिख के ना क़यामत तक के मातमियों के कलेजे चीर के रख दिए। हमने आज तक यही सुना है साहब, मालिक अब्बास के बाजू कलम हो गए, किसी ने कहा हाथ कट गए, किसी ने कहा बाजू कलम हो गए। ए मेरे सिर ते कुरान मन गाजी अब्बास दी मां ही माफ न करे अगर गल ना होवे। वो फरमाते कत्ताऊ बेअसियाफिहिम यदाए है वारिजले है। वो फरमाते करबला में नवीद शाह जी सिर्फ गाजी के हाथ नहीं कलम हुए, कोई कुत्ता गाजी के हाथ काट गया, किसी ने अली के बेटे के पांव काट दिए। इस रंग में जब गाजी जीन से उतरा, उधर शेमर कुत्ते ने 9 लाख में ऐलान किया, जिसने अली से बदला लेना हो आ जाओ, गाजी उतर गया है, उसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, पड़ा रहा बगैर हाथ और पांव के अब्बास। 9 लाख ने गाजी को मारना शुरू किया, गाजी के बदन का टुकड़े टुकड़े होके खाके शिफा में मिलना शुरू हो गए। हुसैन ने कोशिश की मैं गाजी की लाश को उठाऊं, मजबूरी बन गई थी। हुसैन गाजी के बदन को हाथ लगाते जा रहे थे, गाजी का बदन बिखरता जा रहा था। रो के कहते अली की बेटी अब तू जान और शाह। मातम अब्बास।